نام کے شہین نہ بنے بلکہ کام کے شہین بنے. آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آئیں گی. اور کام کے شہین بننا کوئی مشکل کام نہیں. شہین کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو فالو کریں. شہین کی ایک بہت ہی بڑی خوبی جس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ناواقف بھی ہیں، اور یہ والی جو خوبی ہے یہ آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ایگزامپل ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوگا کہ شہین سینکڑوں فٹ، ہزاروں فٹ اونچائی کے اوپر پرواز کر رہا ہوتا ہے. زمین کے اوپر ایک اس کا چھوٹا سا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹا سا مینڈک، چھوٹی سی ایک مچھلی. اور جب وہ اتنی اونچائی سے نیچے آتا ہے تو آ کے صرف اپنے ٹارگٹ کو پکڑتا ہے واپس پھر اسی اونچائی کے اوپر، کیونکہ اس نے فوکس ہی صرف اسی چیز کو کیا ہوا ہوتا ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ مقام آپ ہی کا ہے جس کو آپ نے صرف فوکس کیا ہوا ہوتا ہے. عزت جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے. اور ہم جیسے کم عقل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے، یعنی کہ اپنا اثاثہ، اپنے ایسٹس سمجھ کے یوں پھیر رہے ہوتے ہیں جیسے اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے جو وقت ہے، ہمارے جو حالات ہیں ہمیشہ ایسے ہی رہنے ہوتے ہیں. وقت اچھا ہے، حالات اچھے ہیں. حالات اچھے ہیں تو سب اچھا ہے. اور وقت تبھی اچھا ہوتا ہے جب ہم لوگ وقت کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں ان کو وقت کے اوپر پورے بھی کرتے ہیں. ادروائز وقت جو ہوتا ہے آپ کو چھوڑ کے بہت آگے نکل جاتا ہے. پانی ہوتا ہے نا، جب وہ کسی ایک جگہ کے اوپر کھڑا رہے اور زیادہ دیر کھڑا رہے تو وہ بھی اسمیل چھوڑ جاتا ہے. دنیا اس کے پاس سے گزرنے کو پسند نہیں کرتی. اور وہی پانی جو ہوتا ہے جب چل رہا ہوتا ہے، آبشار جو ہوتی ہے، پانی گر رہا ہوتا ہے تو دنیا کھڑی ہو کے سیلفیاں لیتی ہے. یعنی کہ وہ بوجھ نہیں ہوتا، اسمیل نہیں اس نے چھوڑی ہوئی ہوتی. لیکن کھڑا ہوا پانی بوجھ ہوتا ہے، اسمیل چھوڑتا ہے، دنیا بڑے دور سے ہو کے اس سے گزرتی ہے. سیم اسی طرح جب بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے. اور جو اس کے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بوجھ ہوتا ہے. وہ لوگ بھی اس کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے ہیں، دور سے ہو کے گزرتے ہیں. اور مزے کی بات کہ ہماری تو اپنی بادشاہت ہے. یہ ٹائم، یہ وقت، یہ کون ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر آ کے مداخلت کرے؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے الارم لگایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی صبح میں نے اتنے بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اتنے بجے میں نے کام پہ جانا ہے، تو تیری مہربانی تو وہ مجھے اتنے بجے جگا دینا. اور پھر جب الارم ہمیں کہہ رہا تھا کہ بھائی اٹھ جا، تیرے جانے کا ٹائم ہوا ہے، تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اٹھ جا. اور ہم لوگ اس الارم کو یوں پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلیں ہیں زندگی کے اندر، یہ ساری اس الارم کی وجہ سے ہی ہیں.